یعنی مثال کے طور پہ میں یہ سمجھنے لگوں کہ یہاں جو ہے نا سب سے صحیح قرآن میں ہی پڑھا رہا ہوں، میرے پاس آ کے پڑھنا ضروری ہے، میں ہی سب سے زیادہ دین جانتا ہوں، میرے مدرسے میں داخلہ لے کے پڑھنا بہت ضروری، سب کے لیے ضروری ہے، باقی سب بیکار ہے۔ تو اگر میں اپنے اس کام کو لازمی قرار دے دوں گا سب کے لیے تو پھر میں بدعت کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہاں شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو برمے پہ رہتے ہیں، اسلام آباد برمے میں، وہ قاری سہیل احمد عثمانی صاحب سے ہی قرآن پڑھیں گے؟ نہیں لکھا نا کہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے بیٹھا ہوں پڑھانے کے لیے، جو آئے میں اس کو پڑھا لوں، اور بھی لوگ پڑھا رہے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ خیریت ہے؟ کیا دھکا دیا تم نے؟ نیند آ رہی؟ اچھا اچھا، نہیں کسی نے کچھ کیا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کو شاباش دوں پھر۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، سمجھ گئے؟ تو بدعت جو ہے نا، یعنی شریعت نے حکم نہیں دیا، میری طرف دھیان رکھیں، شریعت نے حکم نہیں دیا اس کام کا، لیکن ہم نے اس کو ضروری قرار دے دیا، تو یہ بدعت ہے۔ بہت ساری چیزیں میں نے گنوائی تھیں، اچھا بعض لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، ظاہر ہے وہ کرتے ہیں۔ ابھی جو آپ کے یہاں اس دن میں گیا تھا، میں نے دیکھا جب وہ دعا سے پہلے کھانا رکھا گیا سامنے، لمبا چوڑا کئی قسم کی چیزیں، تو یہاں ضروری سمجھتے ہیں کہ جب کسی میت کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو وہ سامنے رکھتے ہیں۔ جب تک وہ سامنے نہیں رکھا جائے گا نا کھانا وانا جو بھی ہے، جب تک وہ دعا نہیں کرے گا مولوی صاحب دعا نہیں کریں گے، جب وہ سامنے آ جائے گا پھر دعا کریں گے۔ کیوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام ایسا کرتے تھے؟ یہ ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز بنائی ہوئی ہے نا۔ میں ایک جگہ اور بھی گیا تھا، بہت پرانی بات ہے، ترلائی میں، اسلام آباد ترلائی میں، تو ایسے ہی جانا پڑتا ہے کہیں دعا کے لیے، اپنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ جیسے میں کل پرسوں چلا گیا تھا آپ کے یہاں، وہ ہمارے بزرگ تھے صوفی مصطفیٰ صاحب، تو ایسے ہی میں ترلائی میں گیا نا، تو وہ مسجد کے امام تھے، وہ بھی، تو میں بھی گیا تھا، تو وہ سب لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا لگا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، دماغ حاضر نہیں آپ کا، تو کھانا لگا ہوا تھا۔ اب مجھے تو پتہ ہے یہ بدعت ہے، تو میں نے ان سے پوچھا مولوی صاحب سے، میں نے کہا آپ تو عالم ہیں، آپ تو عالم ہیں، دین جانتے ہیں، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں کہنے کہا پوچھیں۔ میں نے کہا یہ دعا سے پہلے میت کے ایصال ثواب کے لیے دعا ہوتی ہے، اس سے پہلے جو دعا کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ پہلے کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، پھر مولوی صاحب دعا کراتے ہیں، اور وہ جب تک کھانا سامنے رکھا نہیں جائے گا وہ دعا نہیں کرے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ کیا یہ شریعت کا کوئی حکم ہے؟ کہنے لگے نہیں، کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ ان لوگوں کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ میں نے کہا آپ تو عالم ہیں، آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ منع نہیں کرتے، وہ تو ضروری سمجھ رہے ہیں نا جاہل لوگ۔ کیا ویسے دعا میں کہیں شرط ہے کہ جو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے وہ سامنے رکھا ہو تو دعا قبول ہوگی، یا جب اس کو پہنچے گا؟ کوئی حکم شریعت میں ایسا ہے؟ نہیں۔ تو اب جو ضروری بنا لیا ہے نا، یہ بدعت ہے۔ تو میں نے کہا آپ ان کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ جواب نہیں دیا انہوں نے۔ میں نے کہا یہ دعا کی محفل ہے، اب کوئی مناظرہ تو نہیں کرنا نا۔ پھر بہرحال لوگوں نے سن لیا کہ انہوں نے کہا نہیں ضروری نہیں ہے، مگر لوگ تو ضروری سمجھ رہے ہیں نا۔ جب لوگ ضروری سمجھ رہے ہیں تو وہ دین سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو عالم کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ منع کرے، اس سے روکے۔ مگر ہمارے علماء میں اب جرأت نہیں ہے،
ہمارے علماء لوگوں سے ڈرتے ہیں، صاف بات ہے، سیدھی بات ہے، کسی کو بری لگے یا اچھی. ہمارا مولوی، ہمارا مفتی لوگوں سے ڈرتا ہے، وہ ان کو نہیں روک سکتا. اس کا دانہ پانی بند ہو جائے گا، اس کی تنخواہ بند ہو جائے گی، اس کو لوگ ہدیہ دینا چھوڑ دیں گے، اس کو لوگ دعا میں بلانا چھوڑ دیں گے. اب میں یہاں یہ مسئلے اس قسم کے سناتا تھا نا، تو ہر آدمی تھوڑی مجھے دعا کے لیے بلاتا تھا. جب یہاں میں مسجد میں امام تھا بڑی والی میں، تو مجھے تھوڑی دعا کے لیے بلاتے تھے. ان مولویوں کو بلاتے تھے جو خاموشی سے آتے ہیں، لمبا چوڑا کورم کر کے، پڑھنا پڑھانا، نعتیں شاتے یہ وہ کر کے، دعا کرا کے، کھا پی کے، منہ پوچھ کے، جیب میں پیسے ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں علماء میں جرت نہیں ہے، چونکہ اس سے مخالفت پیدا ہوتی ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے ان باتوں پہ مار پڑتی ہے، مخالفت ہوتی ہے. تو مولوی ڈرتا ہے ہمارا، اور جو نہیں ڈرتے ایسے بھی بہت ہیں، سارے نہیں، سارے بزدل نہیں ہیں. تو پھر ان کی مخالفت ہوتی ہے. تو صحیح بات کرنے پر جو مخالفت ہو، پھر اس کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں. آپ کو پتہ ہے میں مسجد امامت وغیرہ کی، تو پھر اس کے بعد میں مسجدوں میں نہیں گیا. میں اپنے آزادانہ کام کرتا رہا، مدرسے پڑھاتا رہا، اپنا مدرسہ کھولا، اقرا اسکول چلاتا رہا، دوسرے مدارس میں پڑھاتا رہا، اسکول کے اندر پڑھاتا رہا. مجھے پتہ ہے کہ مسجد میں جاؤں گا نا، مسجد میں تو آپ شریعت کی بات نہیں کر سکتے کھل کے. نمازی ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. ان مولوی صاحب کو نکالو بھائی. کیوں؟ کیونکہ جب وہ بدعت سے روکتا ہے، غلط باتوں سے روکتا ہے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نکالو اس کو. مجھے بھی اس مسجد سے نکالا ہی تو گیا تھا، اس مسجد سے مجھے نکالا گیا انہی باتوں پہ. یہ برمے والی جو مسجد ہے بڑی، تو میں اس میں مفتی صاحب سے پہلے میں ہی تو تھا اس میں. کیا سمجھے؟ اب وہ بچے جو اس وقت میں نے تیار کیے تھے، جن کو میں نے جو سکھایا تھا، الحمدللہ آج تک وہ اس پہ قائم ہے. اکثر یہ ماجد بھائی، آصف، عاصم، یہ لوگ، اپنے اخلاق اور بھی ہیں بچے، میں سب کے نام تو یاد نہیں تھے. تو بعضے نہیں سدھرے، بعضے پرانے راستے پہ اپنے. لیکن دین لکم دینکم ولی دین، بھائی میرا کام تو سمجھانا بتانا ہے نا. میں آپ کو آج سمجھا رہا ہوں، آپ اتنے سارے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہاں، تو میں سمجھا رہا ہوں نا. میرا جو فرض ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھا برا بتا رہا ہوں، گناہ ثواب بتا رہا ہوں نا. اب آپ اس پہ عمل نہ کریں، آپ انہی پرانے طریقے پہ، بدعات پہ عمل کریں، مشرکانہ رسومات پہ، تو میں تو بری الذمہ ہوں نا. میں تو قیامت کے دن کہہ دوں گا بھائی میرا فرض تھا بتانا، میں نے بتایا بچوں کو. اب ساری زندگی تو میں آپ کے پیچھے نہیں پھر سکتا، میرا کام ہے بتانا، میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بدعت، تو ہم نے اس شب برات کے اندر بہت ساری بدعت شامل کر لی. پٹاخے والی بدعت، حلوے والی. اب یہ جو بناتے ہیں ان سے پوچھیں نا، آپ یہ جو حلوہ بناتے ہیں ان سے آپ پوچھیں، آپ اپنے امی ابو سے پوچھیں، آپ ان سے پوچھیں یہ آپ جو یہ حلوہ بنا رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کیوں بنا رہے ہیں، کیوں، کیا دلیل کیا ہے؟ وہ جی ہماری امی بناتی تھی. ان سے پوچھو، وہ کہتی تھی ہماری امی، ہمارے گھر میں بنتا تھا. یعنی دیکھا دیکھی چل رہا ہے. اسی کو رسم کہتے ہیں، اسی کو رسم کہتے ہیں. بھائی حلوہ کھانے کو کس نے منع کیا ہے؟ بھائی میٹھا کھانے کو کس نے منع کیا ہے؟ کوئی میٹھا کھانے پہ پابندی لگا رہے ہیں کیا؟ آپ کھاؤ جب دل چاہے کھاؤ، مگر اپنے دن مقرر نہیں کریں، وقت مقرر نہیں کریں. نفل عبادت وہی ہوتی ہے نا جس کا نہ وقت مقرر ہوتا ہے، نہ جس کی تعداد مقرر ہوتی ہے، نہ جس کے لیے جگہ مقرر ہوتی ہے. جس کام کے لیے تعداد مقرر ہو جائے، جگہ مقرر ہو جائے، کوئی شخص مقرر ہو جائے، وہ چیزیں فرض، واجب، سنت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے. ایک اور چیز کیا ہے؟ قبرستان جانا. قبرستان جانا ثابت ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری رات کو، یہ بہت مشہور حدیث ہے، جب بھی جو اس ٹاپک پہ بات کرے گا یہ حدیث لازمی سناتا ہے، مشہور حدیث کہ آدھی رات کو حضرت امی عائشہ کی آنکھ کھلی، 15 شعبان کی رات تھی، 15 شعبان کی رات تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ موجود نہیں ہیں، یا آپ لوگوں کے ہاتھ میں جو سامان ہے نا قیمتی، بہت قیمتی مہنگا، اس کو رکھ دیں، سمجھ گئے، کہیں نہیں جائے گا۔ تو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف فرما نہیں ہے، تو آپ نے اٹھی، وہ سمجھی، ان کو خیال آیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور اپنی بیوی محترمہ کے پاس چلے گئے ہوں، تو میں نے پتہ کیا تو آپ وہاں نہیں تھے، تو آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، چونکہ جنت البقیع کا جو قبرستان ہے نا مدینہ میں جنت البقیع جو قبرستان ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس میں دفن ہو جائے وہ جنتی ہے، تو 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبر ہے وہاں جنت البقیع میں، تو حضرت فاطمہ بھی وہیں، تو آپ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ جنت البقیع میں پہنچی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ معمولات فرما رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں میت کے لیے، تو آپ نے کچھ بتایا کہ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کی کہ آج رات ایسی بابرکت رات ہے کہ آج کے دن جو عبادت کرے، روزہ رکھے، مفہوم ہے آپ سے سنی حدیث کا، تو اس کی اللہ تعالیٰ اس رات کو جو عبادات کرتے ہیں لوگ، اس عبادت کے بدلے میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جن کی اب بکریاں بہت ہوتی تھیں، بھیڑ بکریاں پالنے میں مشہور تھے، ان کے پاس لاکھوں بکریاں ہوتی تھیں، ان کا پیشہ یہی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس میں بحث کی ہے بہت سے لوگوں نے، علماء نے، مگر جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قبرستان جانا صحیح ہے، مگر اب کوئی چیز جائز ہے، صحیح ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم اپنی طرف سے 10 کام جوڑ دیں، بدعت بنا دیں۔ اب قبرستان میں کیا ہو رہا ہے، باہر ٹھیلوں کی لائن لگی ہے، گلاب کے پھول بک رہے ہیں اور مہنگے بک رہے ہیں، سیزن کا آئٹم مہنگا بکتا ہے نا، وہ جو خوشبو کی بوتلیں ہوتی ہیں، پانی، گلاب کا پانی وغیرہ جو چھڑکتے ہیں قبروں پر، اس کی بوتل، بڑے بڑے اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، خریداری ہو رہی ہے، رش ہو رہا ہے، اور قبرستانوں میں اتنا رش ہوتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میں ایک دفعہ پھنس گیا تھا ناگن پہ، کراچی میں، او ہو، بڑی مشکل سے ادھر ادھر گلیوں میں گھومتے، گاؤں گلیوں میں بھی ٹریفک جام، اب سڑک جام ہے تو لوگ گلیوں میں آ جاتے ہیں، تو گلی میں بھی ٹریفک جام۔ اب میں نے کہا بتاؤ کیا شریعت میں ایسی کسی چیز کا حکم ہو سکتا ہے جس میں آدمی مشقت میں پڑ جائے؟ اچھا، جو سارا سال نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دین کے کسی حکم پہ عمل نہیں کر رہے، لیکن وہ سارے قبرستان پہنچے ہوئے، رسم بنا لی ہے، سارا سال نماز نہیں پڑھی، شب برات میں جاگ کے عبادت ہو رہی ہے اور روزہ رکھا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ راتیں اس کے کام کی ہوتی ہیں، ان راتوں کی فضیلت اصل میں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو سارا سال کچھ عبادات کرتے ہیں، فرائض واجبات پہ عمل کرتے ہیں، چونکہ یہ تو سب نفلی کام ہے، یہ تو نفل ہے، جس نے کیا ثواب، نہیں کیا کوئی گناہ نہیں، اور جن چیزوں کے چھوڑنے کا گناہ ہے اس پہ تو ہم عمل کرتے نہیں ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، فرائض واجبات جو احکامات ہیں،
نفل کا ثواب تو اس کو ملے گا نا جو فرائض واجبات پہ سے فارغ ہو. خیرات تو وہ دے گا نا جس نے اپنا قرضہ اتار دیا. لاکھوں روپے قرضہ چڑھا ہوا ہے, لاکھوں روپے لوگوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور جب پیسے ہاتھ میں آئے تو خیرات بانٹ رہا. بھائی اپنا قرضہ اتارو پہلے. لوگ تمہارے پیچھے گھوم رہے ہیں, میرے پیسے میرے پیسے. مرو گے کیا حساب دو گے اللہ کو؟ سارے قرض کو قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. تو پہلے نفل صدقہ خیرات نہیں, پہلے اپنا قرض اتارو. تو ہمارے اوپر کتنی قضائے عمری ہے, نمازیں ہیں, ہم ان کو چھوڑ کے نفلیں پڑھ رہے ہیں. تو جو لوگوں کے اوپر قضائے عمری ہے, یہ مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر قضائے عمری ہوتی ہے, جنہوں نے اپنی فرض واجب نمازیں چھوڑی ہیں, تو وہ نفل کے بجائے وہ اپنی قضائے عمری ادا کریں. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ وہ نفل بھی نہ پڑھیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ نفل بھی چھوڑ دیں, فرض اپنی قضائے عمری ادا کریں. اچھا, ایک بات یہ ہو گئی. اگلی بات, جو چیزیں ثابت ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا رہا ہوں, جو چیزیں ثابت نہیں ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ روزہ رکھ لیا آپ نے, عبادت کی, روزہ رکھ لیا, مگر اس کو ضروری نہیں سمجھنا ہے. ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اور ان بدعات اور خرافات سے بچیں, ان بدعات اور خرافات سے بچیں جو گناہ کے درجے کی ہیں. حلوہ پکانا گناہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. پٹاخہ تو کوئی بھی نہیں ہو, پورا سال منع ہے, پیسوں کا ضیاع. حلوہ تو حلال چیز ہے. بات یہ کہ آپ آج کے دن ضروری نہ سمجھیں, آپ ضروری نہ سمجھیں کہ آپ نے ایصال ثواب 12 ربیع اول کو ہی کرنا ہے, آپ نے اپنے بزرگوں کا ایصال ثواب 15 شعبان کو ہی کرنا ہے, یا اسی دن کرنا ہے جس دن وہ مرے. نہیں, اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے. اور اس میں بڑی حکمت ہے, میں آپ کو کبھی بتاؤں گا. مثال کے طور پہ کسی آدمی کا کہ والد صاحب آج کے دن انتقال کر گئے تھے, مثال کے طور پہ, اور آج کے دن ایصال ثواب کرنا وہ ضروری سمجھتا ہے کہ آج سال پورا ہوا ہے, سالانہ کرنا ہے, برسی کرنی ہے, اور آج وہ پریشان ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, حالات جاب لیس ہے, یا مہنگائی کے ہاتھ اس کا بہت تنگ ہے. تو وہ کیسے کرے گا؟ غریب آدمی ہے, کیسے کرے گا؟ اب ظاہر قرض لے گا, ادھار لے گا. لوگ کہیں گے تمہارے ابا کا آج سالانہ ہے, تم نے کچھ ختم نہیں کرایا. اور کوئی کہہ نہ کرے, اس کو خوش شرم آتی ہے کہ یار لوگ پوچھیں گے آج سالانہ ہے, تو وہ قرض ادھار کر کے, پیسے ادھر ادھر سے مانگ کے. ایصال ثواب کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایصال لوگوں کو جمع کر کے کھلانے کے لیے نہیں ہے, اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے, آپ گھر میں پکا کے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ گھر میں جو کھانا پکتا ہے آپ اس کو پکا لیں اور ثواب کی نیت سے خود کھا لیں, بچوں کو کھلا دیں, اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے. یہ بھی ایصال ثواب ہے, اس کا ثواب پہنچ گیا. ایک اور چیز ہے, آخری بات, اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ آخری بات ہے. کیا بعض جوہلا یہ سمجھتے ہیں کہ دو غلط باتوں کی طرف لوگوں کا رجحان ہے. ایک یہ کہ 15 شعبان کو روحیں جو ہے نا, جو لوگ انتقال کر گئے, ہمارے عزیز اقربا, نانا نانی, دادا دادی, کوئی بھی, وہ 15 شعبان کو گھر آتے ہیں ملنے, ان کی روحیں آتی ہیں گھر میں ملنے کے لیے. نہیں, یہ بات مشہور ہے جاہلوں میں, یہ بالکل لغو اور فضول بات ہے, اس کی کوئی سند دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے. ایک دوسری بات, ایک جاہل طبقہ یہاں تک چلا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آج کے دن اچھے کھانے پکاؤ, ان کے ایصال ثواب کے لیے بہت سارا کھانا پکاؤ, اچھے کھانے پکاؤ, اور خاص طور پہ ایسے کھانے ضرور پکاؤ جو ان کو پسند تھے. کیوں کہ وہ ان کی روحیں آتی ہیں اور وہ کھانا کھاتی ہیں. اور بعض گاؤں دیہات میں اس طرح بھی ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں, کہ وہ ایک کھانا جو ہے نا, سارے کھانے ایک پلیٹ میں رکھ کے ایک خالی کمرے میں رکھ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے, خالی کمرے میں رکھ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے, کہ وہ روحیں آئیں گی, کھانے کھائیں گی, اور پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں
اور وہ کھانا جو ہے نا پھر وہ خود نہیں کھاتے، وہ کھانا مولوی صاحب کو دے دیتے، مولوی صاحب کو بھجوا دیتے۔ اب مولوی صاحب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کھانا کہاں سے آیا، کیوں آیا، وہ تو پیٹ نہیں ہے ان کا، تندور ہے، جو کچھ ہے ڈال دو، جائیے، سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیں یہ بھی ایک بات جوڑی ہوئی ہے، جانا ہے چاول بانٹنے ہیں۔ اب مجھے بھی گناہ ملے گا کہ ایک بدعت کام کے لیے میں بچے کو بھیج رہا ہوں اور اس کا گناہ مجھے بھی ملے گا۔ اب وہ کیا کرے، بچہ مجبور ہے، بچہ مجبور ہے، بچہ مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ دو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، ایک یہ کہ روحیں آتی ہیں کھانا کھاتی ہیں، سمجھیں؟ دوسرا کہ وہ ملنے آتی ہیں روحیں، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آتی ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، مسجدیں سجائی جاتی ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں، جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، جو اہل علم ہے ان کو تو معلوم ہے، عوام میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ کیا؟ یہ 15 شعبان میں ایک دھکوسلا شیعوں کا بھی ہے، ایک دھکوسلا شیعوں کا بھی ہے۔ کیا کہ ان کیا کہتے ہیں کہ ان کے جو 12ویں امام ہے نا، امام غائب، امام مہدی المنتظر، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، منتظر مطلب انتظار کیا جا رہا ہے، امام غائب، بہت سارے نام ہیں، وہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے تھے۔ اس خوشی میں شیعہ میٹھا پکاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اپنے امام باڑے سجاتے ہیں، اپنے عبادت خانے سجاتے ہیں۔ اچھا میں یہ سوچتا تھا بچپن میں میں چھوٹا تھا نا، تو میں سوچتا تھا کہ ہماری 15 شعبان کو تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم لوگ مناتے ہیں، تو یہ شیعہ اپنے امام باڑے اور اپنی عبادت گاہیں کیوں سجاتے ہیں؟ وہ تو ہماری کسی چیز کو نہیں مانتے۔ بعد میں جا کے مجھے پتہ لگا کتابوں سے کہ ان کے یہاں 15 شعبان کی پیدائش کا ذکر ہے امام مہدی کی، سمجھ گئے؟ تو ان کی دیکھی دیکھا بھی ہم نے بہت سے کام شروع کیے۔ اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کو امام مہدی ملنے آتے ہیں شیعوں سے، شیعوں کے گھر آتے ہیں، تو شیعہ اپنے گھر سجاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شیعوں کے سجانے کی وجہ سے ہم لوگوں نے بھی یہ چراغ وراغ جلانے شروع کر دیا۔ اچھا میں نے کراچی میں ایک بات دیکھی کہ ویسے لائٹنگ لگاتے ہیں لوگ، لیکن میں نے گھروں میں اہتمام یہ دیکھا کہ لوگ مٹی کے چراغ ہوتے ہیں نا، مٹی کے چراغ آپ نے دیکھے؟ مٹی کے چراغ دیوار کی منڈیر پہ، چھت کی منڈیر پہ رکھتے ہیں، جلاتے ہیں۔ جی ہاں انڈیا میں بھی یہ چیزیں انڈیا سے ہی ایکسپورٹ ہوئی ہیں۔ ہاں بہرحال بیٹا میں آپ کو آخری بات بتا دوں کہ میرا جو فرض تھا میں نے آپ کو بتا دیا، عمل میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے گھر والوں کو بھی، مگر یہ چیزیں آسانی سے نہیں چھوٹتی ہیں، میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری امی کرتی تھی، لو نہیں یہ والی امی نہیں، ان امی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ہماری اصلی والی امی، لیکن پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب ہم علماء میں اٹھنے بیٹھنے لگے، کتابیں پڑھنے لگے، مدرسے میں پڑھنے لگے، جب ہمیں پتہ لگا تو ہم نے اپنی امی کو سمجھایا۔ اچھا ابو منع کرتے تھے، ابو ہمارے مولانا مودودی صاحب کے فالوور تھے، تو ابو منع کرتے تھے، ابو ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ تو پھر ہماری امی نے ضد نہیں کی، ہماری امی نے آہستہ آہستہ سمجھانے سے پھر چھوڑ دیا۔ تو مگر بہت مشکل کام ہے یہ، کیا سمجھیں؟ گناہ آدمی آرام سے چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں آپ گناہ کو تو گناہ سمجھتے ہیں نا، یہ بری بات، یہ نہیں کرنا چاہیے، بری بات، مگر
یہ جو بدعات ہیں جس کو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، جن کو جو ہم اپنے بزرگوں کے دیکھا کر رہے ہیں، جو ہم اپنے بڑوں ہم ان کی عزت کرتے ہیں نا، اپنے بڑوں کی ہم عزت کرتے ہیں، جو کام ہم ان کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ دیکھا کرتے ہیں، تو اس کو ہم برا کیوں سمجھیں گے؟ بھائی ہمارے ابا غلط ہیں کیا؟ ہمارے امی غلط تھی کیا؟ ہمارے چاچا غلط تھے؟ ہمارے دادا غلط تھے؟ وہ بھی تو کرتے تھے؟ نہیں۔ دین کے اندر معیار کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت معیار ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔